سے پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. جہاں پیار کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، وہاں آج بھی ایسے ناکار اور ایسے ناخلف لوگ موجود ہیں جو سادات کو گالیاں دیتے ہیں، سیدوں کو برا کہتے ہیں، سیدوں کی توہین کرتے ہیں. اس لیے ضرورت سمجھی میں نے کہ کم از کم میرے حلقۂ سماعت کے اندر یا جو ہمارے مقتدیوں کا حلقہ ہے ان تک قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں کی جائیں جن سے ہمیں معلوم ہو کہ اہل بیت حضور علیہ السلام کے گھرانے کے جو لوگ ہیں آج بھی سادات، ان کی تعظیم اور ان کا احترام یہ ہمارے لیے اختیاری اور آپشنل کام نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تعظیم سادات اسی طرح فرض ہے. اعلیٰ حضرت شاہ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے ان سے مسئلہ پوچھا گیا، فتویٰ مانگا گیا شاہ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے کہ اگر کوئی بندہ سادات میں سے کسی سید کی توہین کرتا ہے، کسی سید کو نسب کا تانا دیتا ہے، کسی سید کو نسب کی گالی دیتا ہے، کوئی ان کی توہین کرتا ہے، تو اس کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 آپ پڑھیں. شاہ رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مجمع الانہار میں علماء نے، اکابرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص سادات کی بے ادبی یا توہین کا مرتکب ہوتا ہے یا انہیں گالیاں دیتا ہے تو ہمیں خطرہ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. ایسے ادھر دیکھیں، آج اگر کسی سید کو کوئی گالی دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. آج اگر کسی سید کو کوئی بندہ گالی دے دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو جنہوں نے حضرت علی کو گالیاں دی بتائیں وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ پر آپ کو باقاعدہ البدایہ کی ایک روایت عربی متن کے ساتھ سنائی تھی کہ قیس ابن مسر سیدابی کو ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ محل کے چھت پہ چڑھ جا اور حسین کو بھی گالیاں دے، علی کو بھی گالیاں دے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ آؤ میں آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں. یہ سید ابو بکر شہاب الدین علوی الحضرمی جو ہے رشفت الصافی کی کتاب میرے سامنے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ کے ایک ثقہ آدمی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک شخص مکہ کے اندر مکہ کے سادات، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مکہ میں، مدینہ شریف میں، عرب ممالک میں سادات کو سادات نہیں کہا جاتا، شرفاء کہا جاتا ہے.
شرفاء بزرگ، تو وہ کہتے ہیں مکہ کے اندر ایک شخص، وہ مکہ کے شرفاء جو تھے، سید حضور کے گھر کے جو لوگ تھے، وہ ان کے بعض افعال پر کراہیت محسوس کرتا تھا، تانے دیتا تھا سیدوں کو۔ تو شیخ حضرمی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سکہ بندے نے بتایا کہ میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، شان عظمت والی جگہ، اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہاں خواب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جلوہ عطا فرمایا، اور حضور اکیلے نہیں تھے، آپ کی بیٹی خاتون جنت آپ کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ مکہ کے بعض شرفاء میں سے، سیدوں میں سے کچھ سیدوں کی توہین کرتا تھا، اس نے سلام کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیوی پاک خاتون جنت کو، تو خاتون جنت نے اس بندے کو دیکھ کر جواب دینے کی بجائے چہرہ پھیر لیا۔ جب بیوی پاک نے چہرہ پھیر لیا تو حضور نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ تو وہ بندہ خواب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ مجھے آپ وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے بھی منہ پھیر لیا ہے، حضور نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ہمارے بچوں کی برائیاں کرتا ہے، ہمارے بچوں کی برائیاں کرتا ہے، سادات کو تو برا کہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ بیوی پاک دیکھیں وہ یہ اور یہ کام کرتے ہیں، دیکھو ان کے کام اس طرح کے۔ تو بیوی پاک نے فرمایا تو کاموں کو نہ دیکھنا، تو یہ تو دیکھ ان کی رگوں میں خون تو میرا ہی دوڑ لگا ہے، اولاد نہیں ہے میری۔ اس نے کہا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سادات کا ادب کروں گا۔ تو پھر بیوی پاک نے اس کو دعا دی خواب کے اندر۔ تو میرے دوستو، یہ جتنے بھی لوگ اہل بیت اطہار کو، خصوصاً آج بھی سیدوں کو تانے مارتے ہیں اور سیدوں کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا آخری وقت بھی بڑا بھیانک ہوگا، ان کی موت بھی بڑی بھیانک ہوگی، قبر بھی بڑی ان کی مشکل ہوگی۔ قبر میں سب سے پہلی بات ہے حضور کو منہ کیا دکھائیں گے، عہدے کوثر پہ کیا منہ دکھائیں گے، میزان پہ کیا منہ دکھائیں گے۔ اور شیخ نے پھر جہاں کچھ اشعار نقل کیے کہ فلا تعدل لأہل البیت خلقا فأہل البیت ہم اہل السیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو تو اہل بیت کے برابر نہ سمجھا کر، کسی کو اہل بیت کے برابر نہ سمجھا کر، اس لیے کہ اہل بیت ہی اصل میں سادات بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رہبر بھی ہیں۔ وَقُبْضُهُمْ لِأَهْلِ الْعَقْلِ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ وَحُبُّهُ عِبَادَةٌ۔ ان کا بغض اہل عقل سمجھتے ہیں کہ ان سے بغض رکھنے والا حقیقی طور پہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے دراصل وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ اجر ان المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ فرما دیں میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری قرابت والوں کے ساتھ محبت کرو۔ اچھا، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ کچھ عرصہ، تھوڑا عرصہ آپ کو کوئی اچھا لگے، کچھ وقت کے لیے کوئی اچھا لگے، یہ محبت ہوتی ہے۔ کچھ باتیں کسی کی اچھی لگ رہی ہے، محبت ہے۔
مودت کا مطلب علماء کہتے ہیں مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو محبت انسان کی رگ رگ میں راسخ ہو جائے داخل ہو جائے اس کو مودت کہا جاتا ہے. مطلب ہے جسم کی محبت کرے روح کی محبت کرے جوڑ جوڑ بند بند خون کی بوند بوند محبت میں جب رگ بس جائے ڈوب جائے بندے کی حیات ممات اہل بیت کے لیے خاص ہو جائے اس وقت سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ اہل بیت سے مودت کرنے کا گیا ہے. تو مودت اہل بیت کے سوا تم سے کوئی طلب نہیں ہے. اور میں عرض کروں گا سید ابو الہدیٰ محمد حسن رفاعی ان کی کتاب ہے ضوء الشمس اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں مجھے ان مبغوض اجسام پر تعجب ہے. مبغوض کا مطلب یہ ہے بغض میں بھرے ہوئے. فرماتے ہیں مجھے ان بغض میں بھرے ہوئے جسموں پر تعجب ہے جو دعویٰ تو علم کا کرتے ہیں لیکن گستاخیاں شہر علم کے دروازے کی اولاد کی کرتے ہیں. حالانکہ حضور نے فرما دیا تھا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور جس کو طلب ہے علم کی حکمت کی وہ دروازے سے آئے دیواریں پھلان کے چوروں کی طرح نہ آئے ڈاکوؤں کی طرح نہ آئے بدبختوں کی طرح نہ آئے مبغوض کی طرح نہ آئے بلکہ ابو بکر جیسے عاشقوں کی طرح آئے عمر جیسے محبین کی طرح آئے عثمان جیسے خادمین کی طرح آئے بلال جیسے عاشق کی طرح آئے کہ پہلے علی کے پاس آئے جو کدھر آئے گا وہ مصطفیٰ کے پاس آئے گا جو مصطفیٰ کے پاس آئے گا وہ اللہ کے پاس آئے گا. تو آپ فرماتے سید رفاعی فرماتے ہیں مجھے ہے تعجب ہے بغض میں بھرے ہوئے ان جسموں پر کہ دعویٰ علم کا کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں حضور کی آنکھ سے سیدوں سے اور کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے ان بغض میں بھرے ہوئے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سامنے نسبت رسول بیان کرو اہل بیت کے فضائل میں کوئی حدیث ان کو سناؤ تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں رنگ کالے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ عجیب کیفیت ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ان کے رگ رگ میں ان کے سامنے حضور کے بچوں کے فضائل بیان کرو ان کے رگ رگ سے خوشی نظر آنے لگ جاتی ہے روح روح خوشی میں ان کا ڈوب جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبت رسول کو کس طرح عزت دے رہے ہیں. معاف کیجیے حضور نے مسواک استعمال کی عزت دینی چاہیے نا مسواک کو بولو مسواک کو عزت دینی چاہیے. حضور نے امامہ باندھا امامے کو عزت دینی چاہیے. میرے دوستو حضور علیہ السلام نے 3 سانس میں پانی لیا اس سنت کو عزت دینی چاہیے. تو میرے مصطفیٰ نے ہی حسن کو چوما ہے حسین کو چوما ہے تو میں اگر حسن و حسین نہیں میسر 1450 سال بعد تمہیں ریاض حسین شاہ تو میسر ہے نا. اچھا مجھے یاد آئی ایک بار میں اس سفر میں شاہ صاحب کے ساتھ تھا جب ہم سیال شریف آستانے پر قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ گئے تو خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. جب شاہ صاحب کو وہ ملاقات کے بعد اندر سے رخصت کرنے کے لیے آئے تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں بس آپ یہیں سے مجھے رخصت کر دیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ باہر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سنت بھی ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا چاہیے تو میں جاؤں گا. جس وقت شاہ صاحب کے ساتھ وہ دروازے تک آئے تو میں نے ان آنکھوں سے خود دیکھا کہ شاہ صاحب کی گاڑی کے ٹائروں کو پیس حمید الدین سیالوی چوم رہے تھے.
شاہ صاحب نے کہا آپ بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، انہوں نے کہا نیک ہیں جو بھی ہیں آپ کی نسبت کی وجہ سے باریں ساری اس نسبت سے۔ ابو ہریرہ حضرت حسن راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں میرے اے امام حسن آپ کو چومنا ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں چوم لے، انہوں نے کہا ادھر چومنا ہے جہاں مصطفیٰ کو میں نے چومتے دیکھا ہے، کہا ادھر چومنے، کہنے لگے کنیز ہٹائیں، میں نے آپ کے ناف پہ بوسہ دینا ہے کیونکہ ادھر حضور کے ہونٹ لگے۔ عاشق رسول بنتے ہیں آپ، تو پھر عشق رسول کا ثبوت دے دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں سے بغض نہ رکھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک شاعر کا شعر انہوں نے بیان کیا ہوا، اظلم اہل الظلم من بات حاصلا لمن بات فی نعمائہ یتقلب، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو حضور کی آن سے حسد رکھتا ہے۔ حسد جلتے ہیں حضور کی اولاد سے، حالانکہ انہی کے صدقے نعمتوں میں کروٹیں لے رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار، اب اس کا کیا علاج ہے کہ کوئی سید زادہ آ جائے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کوئی بندہ چلنے لگے میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے، وہ جلو نہ، جلو گے مر جاؤ گے، احترام کرو گے، اللہ ان کی وجہ سے تمہاری عزت کا شملہ بھی اونچا فرما دے گا۔ جلنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَحَارِمَ، بے شک اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، فَمَنْ حَفِظَهَا حَفِظَ اللَّهُ عَزَّ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان تینوں کی حفاظت کرے گا خدا اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرے گا، خدا اس کی آخرت میں بھی حفاظت کرے گا۔ اب وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی حرمت حرمت الاسلام، اسلام کی عزت اللہ کی حرمت ہے۔ اگر آپ اسلام کو عزت دیتے ہیں، اگر آپ اسلام کی عزت پہ کٹ مار سکتے ہیں، اگر آپ اسلام کے لیے گردن کٹوا سکتے ہیں، حسین نے تو کٹوائی ہے، حسین کے تو علی اصغر نے بھی کٹوائی ہے، علی اکبر نے بھی کٹوائی ہے۔ پہلی حرمت اسلام کی عزت ہے، جس نے اس کو محفوظ کیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مطلب ہے آپ اسلام کی حفاظت کریں، پھر اللہ آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا دوسری حرمت حرمتی، فرمایا دوسری حرمت میں محمد عربی کی عزت ہے، میری عزت کی جو حفاظت کرے گا، میرے ناموس کی جو حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا تیسری حرمت اہل بیتی، تیسری میرے گھر والوں کا ناموس ہے، میرے گھر والوں کی عزت ہے، میری ازواج، میری بیٹیاں، میرے نواسے، میرے شہزادے، میرا حسن، میرا حسین اور میرا زین العابدین، میرا باقر، میرا جعفر، میرا علی نقی، میرا علی نقی، میرا علی رضا، میرا موسیٰ کاظم، میرا حسن عسکری، میرا عبدالقادر، میرا علی حجویری، میرا مہر علی اور میرا عبداللہ غازی اور میرا مہدی، جو ان کی حفاظت کرے گا، جو ان کی عزت کرتا جائے گا، میں محمد عربی بھی اسے نگاہ دیتا جاؤں گا، میرا خدا بھی اس کی حفاظت فرماتا چلا جائے گا۔ 3 عزتوں کی حفاظت کرو، 3 حرمتوں کا خیال، اسلام، حرمت رسول اور حرمت آل رسول، اس کی حفاظت۔ اور ادھر سنے ایک اور حدیث سناؤں، نبی
نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ جو بندہ من یطمع ان اشفع لہو فی یوم القیامہ، جو یہ طمع رکھتا ہے، جو یہ آرزو رکھتا ہے، جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں محمد عربی اس کی شفاعت کروں، تو اسے چاہیے میری اولاد کے معاملے میں وہ خدا کا خوف کرے، میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے، خیر کا معاملہ کرے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، امام فخر الدین رازی نے تو ایک حدیث، بڑی طویل حدیث نقل کی ہے، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس بندے کا خاتمہ میری آل کی محبت پہ ہوگا نا، تو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کے ماتھے پر فرشتہ اجل ایک مہر لگائے گا کہ مؤمنن صادقن ہو نہ ہو یہ پکا مومن آ رہا ہے، اور دودھ میں ڈوب کے جائے گا اس کی پیشانی پہ بھی ایک مہر اسرائیل لگاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماتا کافرن، کسی نے کافر دیکھنا ہو تو اس کو دے دے۔ بغض اہل بیت ایمان سے فارغ کر دیتی ہے، اور حب اہل بیت ایمان کا نور آپ کے دل میں اتار دیتی ہے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا النجوم امان لأہل الارض، کہ جو یہ ستارے ہیں یہ زمین والوں کے لیے امن اور امان کی نشانی ہے۔ اس بات کو میں سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، معنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہوگا کیا؟ ستارے جھڑ جائیں گے۔ جب ستارے ٹوٹ کے زمین پر گریں گے تو یہ شہابیے بنیں گے، آگ کے گولے بن کے زمین پہ جب آئیں گے سارے ستارے، تو پھر زمین پہ امن تو نہیں رہے گا، پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ حضور نے فرمایا جب تک ستارے قائم ہیں زمین کا امن قائم ہے، زمین والوں کا امن قائم ہے۔ اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، ستارے زمین والوں کے لیے امن ہے، میرے گھر والے میری امت کے لیے امن کا نشان ہے۔ جب تک یہ موجود ہے امن کی خیرات بڑھتی رہے گی۔ شکریہ ادا کرو حسین کا اور اس کے بچوں کا، انہوں نے شہادت کا جام پیا ہے تو تمہارے اور ہمارے بچے آزادی سے اسلام کا نام لے رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اختلاف سے محفوظ ہونے کا ذریعہ میرے اہل بیت ہے۔ اور آگے بڑھوں گا جلدی جلدی، جو کچھ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں میں آج ضرور آج پیغام دے کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد التوسل الیہ، جو میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا چاہتا ہے، جو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ادھر میری بات سنیں، اہل محبت بیٹھے ہو سارے، جب عمرے پہ جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، تو بارگاہ نبوت میں حاضری دینے سے پہلے اشاق کہاں جاتے ہیں؟ احد کی طرف، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ پہلے جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے محبوب ہیں۔ ادھر جا کے کہتے ہیں اے امیر حمزہ آپ سب سے بارش کر دیں حضور کی بارگاہ میں، تاکہ اب وہاں پہنچے تو مقبول ہو جائیں۔ ادھر سے محبوبوں کو راضی کر کے ادھر مواجہ شریف کے سامنے آتے ہو تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بات بھی کچھ اور ہوتی ہے، آنا بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ ادھر سے بی بی پاک جو بغی میں مدفون ہے، ادھر سے ہو کے جب ادھر آتے ہو بات بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر سیدوں کے قافلے میں شامل ہو کے ان کی جماعت میں
میدان حشر کے اندر مجھے بتاؤ باقی ناکام ہو سکتے ہیں، اللہ تمہیں کبھی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا کہ نہیں؟ کامیابی تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ حضور نے فرمایا جو وسیلہ تلاش کرنا چاہتا ہے میری طرف آنے کے لیے، میری طرف پہنچنے کے لیے جو وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی وسیلہ ملتا ہے حضور کی بارگاہ کے لیے، تو حضور نے فرمایا اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے شفاعت کا ہاتھ آگے بڑھاؤں قیامت کے دن، تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے ناراض نہ ہو، سیدوں سے ناراض نہ ہو، وَلْيُدْخِلِ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، اور کوشش کرے سادات کو خوش رکھے، ان کی خوشی کا اہتمام کرے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو یہ گالیاں دینا یہ مسلمان کا بھی شیوا نہیں ہے، عالم دین تو بہت بڑی بات ہے۔ میں غلط تو نہیں نہ کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ منافق کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر آپ کو بات بتائی تھی کہ امام حسین کے کربلا کے سفر میں کتنے خطبے سارے پڑھے، کسی ایک خطبے میں میرے امام نے دشمن کو گالی تو نہیں دی ہے، امام زین العابدین انہوں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس گھرانے کی تاریخ اپنی ہے اور گالیاں دینے والوں کا قبیلہ اپنا ہے، ان کا کام کل بھی گالیاں دینا تھا، آج بھی گالیاں دینا ہے، اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کی تاریخ یہ ہے وہ کل بھی پھول بانٹتے تھے، وہ آج بھی پھول ہی بانٹتے نظر آ رہے ہیں، وہ کل بھی علم کی بنیاد پہ بات کرتے تھے، لاجک سے بولتے تھے، دلیل سے بولتے تھے، اور آج بھی دلیل سے بولتے ہیں۔ اور یاد رکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا ایک نہیں فسوق، سارے گناہوں کا مجموعہ ہے بندہ کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اس کو قتل کرنا کفر ہے، تو حسین سے بڑا مسلمان بھی کوئی ہے؟ یزیدیوں نے گالیاں بھی دی، قتل بھی کیا، پھر بھی تمہیں یزید مظلوم نظر آئے، لعنت ہے تم پر اور اس پر بھی، اور مبارک ہے ان کو جو کل حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور مبارک ہے ان کو جو آج حسین کی خاطر تانے سن رہے ہیں، حسین کے بچوں کی خاطر گالیاں سن رہے ہیں، لیکن سینہ تان کے کہہ رہے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، روح بھی حسینی ہے، جسم بھی حسینی ہے، ہماری قبر کی مٹی کا ذرہ ذرہ بھی حسین ہے۔ مولانا قبر میں درس نظامی کی سند نہیں بچائے گی، مولانا قبر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں بچائے گی، مولانا قبر میں مناظرے نہیں بچائیں گے، مولانا قبر کے اندر گلے پھاڑ کے تقریریں کرنا نہیں کام آئے گا، کام آئے گا تو حسن کا پیار کام آئے گا، حسین کا پیار کام آئے گا، اس گھرانے کی نسبت کام آئے گی، اس گھرانے کی نسبت کام آئے گی، تو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یار ادھر دیکھو، ادھر جس مٹی پہ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مدینہ شریف، اور وہ جو خاک حضور کے وجود کے ساتھ لگ گئی ہے، یار وہ مقدس ہے یا نہیں ہے؟ وہ اتنی مقدس ہے، امام مالک فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مٹی جو اب حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، حالانکہ وہ مٹی باہر سے حضور کے ساتھ لگ رہی ہے، تو جن کی رگوں میں گوشت بھی، خون بھی، ہڈیاں بھی، حضور فرمائے لحموں کا لحمی، ان کا گوشت تو میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کو خوراک میں نے اپنے لعاب کے ساتھ دی ہے،
تقدس نہیں ہے؟ کیا ان کا احترام نہیں ہے؟ کوئی حضور کے کرتے کی توہین کرے آپ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، کوئی حضور کے امامے کی توہین کرے آپ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، کوئی حضور کے ہاتھ سے وہ رومال آپ استعمال کرتے تھے آپ کہتے ہیں اگر کوئی اس رومال کو کہہ دے یہ میلا ہے نعوذ باللہ وہ بھی گستاخ ہے۔ تو سیدوں کے بارے میں جب میلے لفظ کہتے ہو تو ڈر نہیں آتا ہے؟ حضور کا کوئی تمہیں خطاب ادھر نہیں آتا ہے؟ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا آتا ہے، حضور کے بچوں کا احترام نہیں کرتے ہو؟ ہر حدیث سینہ تان کے بیان کرتے ہو، فضائل اہل بیت کے حدیثیں جب آئیں تو پھر ذرا شرم آ کے بیان کرتے ہو؟ یہ منافقت چھوڑو۔ الحمدللہ ہم اعمال کی حدیثیں بھی سینہ تان کے سناتے ہیں، ہم آل کی حدیثیں بھی سینہ تان کے سناتے ہیں۔ ڈر کس کا؟ جرم کے ساتھ۔ اور الحمدللہ گالیاں دینا نہ حسینی لوگوں کا کام ہے نہ حسینی قافلے کے کارکنوں کا کام ہے۔ کل بھی الحمدللہ حق بیان وہ کرتے گئے، حق بیان کرتے گئے دنیا سے چلے گئے، ہم آج بھی حق بیان کر رہے ہیں، لیکن ہماری تاریخ ہے 72 بھی ہوں تو 30,000 ہار جاتے جیتتے 72 ہی ہیں۔ تو آج بھی یہ نہ سمجھو کہ تم غالب آ جاؤ گے، غالب حضور کا دین ہے، غالب مصطفیٰ کی ذات ہے، اور ہر زمانے میں غلبہ اللہ نے حضور کی آج میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کو آمین ناصر آمین بالله سید المرسلین